ڈرامہ جڑواں کی ایپیسوڈ 7 کے ریویو کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور اس میں ویسے 2 پوائنٹس تو ایسے ہیں جسے ڈسکس کرنا ہے، اور میں اپنے بھی تاثرات جو اس کے بارے میں ہے وہ بتاؤں گی۔ لیکن پہلے ڈرامے میں کیا ہوا ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب 2 لوگ ایک جیسی شکل کے ہوں تو اور ایک ہی جگہ پہ ہوں، ایک ہی شہر میں ہوں، تو کچھ کمپلیکیشنز ہوتی رہتی ہیں۔ وہی کچھ ہم اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوری میں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے لوگ کریکٹر سے متعارف ہو رہے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ جو زارا ہے آج سارہ جو ہے وہ آج اپنے کزن سرمد سے بھی ملاقات اس کی ہو جاتی ہے، تو سرمد سمجھتا ہے کہ یہ تو زارا ہے، اور وہ بڑا عجیب مطلب وہ بیہیو کر رہی ہوتی ہے اس کے سامنے، ظاہر ہے وہ تو الگ لڑکی ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا ان دونوں کی پرسنالٹی بھی بہت ڈفرینٹ ہے۔ ایک بہت زیادہ شارپ ہے، مطلب بریو ہے، اسٹرانگ ہے، اور ایک بہت ڈری ڈری سہمی کمزور سی لڑکی ہے۔ اور اوبویسلی باڈی لینگویج بھی ان دونوں کی الگ الگ ہوتی ہے۔ جب بندے کے کریکٹرز میں اتنی زیادہ سملیرٹیز نہ ہو، ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہوں، تو بھی ظاہر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہتا ہے بڑا آپ جناب کر کے مجھ سے بات کری ہوتی ہے، اصل میں دکھاتے اسٹوری بڑی اچھی مطلب جو اسٹوری کی لکھائی ہے نا وہ بہت ایک پاورفل اسکرپٹ کے ساتھ پڑھ رہی ہے۔ ورنہ آج کل بہت سارے ایسے ڈرامے ہیں جن میں کوئی اسٹوری نہیں ہوتی ہے اور پھیلائے جا رہے ہوتے ہیں کہانی کو، تو مزہ نہیں آتا دیکھنے کا۔ لیکن اس میں کوئی اسٹوری ہے، اور اسٹوری کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ مطلب کہیں پہ بھی کوئی جھول نظر نہیں آتا، مزہ آتا ہے دیکھنے کا۔ اور یہاں پہ یہ تعریف کرنا بھی میں ضرور چاہوں گی کہ اینا آصف بہت چھوٹی سی ابھی ہے، بہت چھوٹی سی آرٹسٹ ہے یہ، لیکن اس نے بہت جلدی اپنی جگہ بنائی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس پورے ڈرامے میں جو مرکزی کردار ہے وہ اسی بچی پر ہے جو زارا اور سارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا لگتا ہے مجھے ان کو دیکھنا، اور ان کی اداکاری کی بھی تعریف کرنا میں چاہوں گی۔ اور محمد احمد صاحب بہت عرصے بعد ایک ایسے الگ ڈرامے میں آئے ہیں، ورنہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ روتے رہتے ہیں۔ کبھی ڈرامہ آپ نے بیٹیوں میں دیکھا ہوگا، بیٹیاں لگا تھا، پھر اولاد تھا، تو زیادہ تر رونا دھونا تھا، لیکن اس میں تھوڑا ہٹ کے کریکٹر ہے۔ باپ بیٹی کی جو آپس میں کنورسیشن ہوتی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے، اور مجھے اس لیے بھی شاید اچھی لگتی ہے کہ میرے فادر نہیں ہے، تو میں شاید انہیں مس کرتی ہوں۔ میری بھی ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی، لیکن بہرحال اچھا چلے ہم بات کرتے ہیں ڈرامے کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو زارا کے نانا ہیں وہ بھی آج سائرہ سے ملاقات کرتے ہیں، وہ چاکلیٹ لینے کے لیے جاتے ہیں اور کیک وغیرہ اپنی پود نواسی کو منانے کے لیے، تو وہ وہاں پہ ان کو مل جاتی ہے، وہ اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ وہ بھی مطلب یہ تھوڑا سا تھا کہ ہم نے دیکھا سائرہ تو ایک کمزور سی بچی ہے اور ڈری ڈری سی ہے، لیکن جو اس کی فرینڈ ہوتی ہے وہ تو سمجھدار ہوتی ہے۔ وہ کیسے کسی اجنبی کے ساتھ اپنی دوست کو جانے دے دیتی؟ ٹھیک ہے انکل ٹائپ ہیں اور پڑھے لکھے تھے، مہذب انکل لگ رہے تھے، لیکن پھر بھی اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک نئے شہر میں کوئی انکل ہیں تو مجھے اس طرح سے نہیں بھیجنا چاہیے۔ لوگ تو مجھ سے سوال کریں گے، کالج کے لوگ بھی، یونیورسٹی کے لوگ بھی اسے پوچھیں گے آپ کے ساتھ تھی تو آپ کی فرینڈ کہاں ہے؟ تو اسے یہ سوچنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ یہ اس کی ایک مطلب میں یہ کہوں گی کہ ایک مسٹیک ہے، بلنڈر ہے اس کا۔ اچھا دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس کی مدر ہے وہ ظاہر اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوتی ہیں، اور اس کے جو فادر ہیں وہ اسے بیٹی کو کہتے ہیں کہ اب ہمیں اسے بتا دینا چاہیے، وہ ڈرتی ہے۔ میں اپنی رائے یہ دینا چاہتی ہوں، اور 2 پوائنٹ جو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی فیملی میں اس قسم کے کوئی بھی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، اوبویسلی لائف ہے، لائف میں ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ فیملی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں سم ٹائم۔ تو یہ کہ بچے جب ایک حد تک بڑے ہو جائیں اور سمجھدار ہوں تو انہیں بتا دینا چاہیے اعتماد میں لے کر، تاکہ اگر یہ اعتماد میں لے کے انہیں بتا دیں کہ اس بچی کو کراچی میں کیا خطرہ ہے تو اوبویسلی پہ وہ جانا نہیں چاہے گی۔ جب اسے پتہ نہیں ہے تو اوبویسلی بچے کے اندر جس چیز کو آپ چھپاتے ہیں اس چیز کو ڈھونڈنے کی، اس چیز کو جاننے کی بچے کے اندر خواہش ہوتی ہے، کسی بھی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تو وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زارا اس لیے کراچی جانا چاہتی ہے کہ اس کو عجیب لگتا ہے کہ میرے فادر کے بارے میں کوئی ڈیٹیل میری نہ ماما دیتی ہیں نہ میرے نانا دیتے ہیں، تو وہ اس لیے کراچی جانا چاہتی ہے۔ اگر وہ اعتماد میں لے کے اس کو بتا دیں اور اس کے کیا مسائل وہاں پہ ہو سکتے ہیں وہ بتا دیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے، اور ان کے اندر بھی جو سارا ٹائم ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے مدر کے اور نانا کے، تو وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا اسٹریس لیتی ہیں کہ آخری میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہیں۔ اور سیکنڈ پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہتی تھی کہ کسی بھی بچے کو، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، آپ کی وہ زندگی میں ہے، وہ جو بیٹا کسی وجہ سے بھی فوت ہو گیا یا جو بھی کچھ ہوا اس لڑکی سارہ کے فادر کے ساتھ،
تو اب وہ اپنی بیٹی سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس کو اتنا انڈر اسٹریس رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی اجنبی کی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. مطلب ایسے تو نہیں ہوتا، بچی اتنی چھوٹی نہیں ہے، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ دکھا رہے ہیں، گو کہ یہ بچی ابھی ایج میں بہت چھوٹی ہے، اس کو یونیورسٹی میں لیکن دکھا رہے ہیں اس ڈرامے میں. تو اتنا انڈر اسٹریس بھی بچوں کو نہیں پالنا چاہیے کہ بچہ اسٹینڈ ہی نہ لے سکے، صحیح و غلط کے بارے میں سمجھ ہی نہ سکے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، ویسے بھی یہ لڑکی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اجنبی کے ساتھ چلی گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں سرمد آ جاتا ہے جب اسے، وہ تو زارا سمجھ کے سے بات کرتا ہے لیکن وہ زارا نہیں ہوتی، اس ٹائم پہ سارا ہوتی ہے اور پھر وہ ڈر جاتی ہے لڑکی. تو اس لیے والدین کو اگر کوئی ایسی سچویشن ہو کسی طرح کے بھی حالت ہوں تو بچوں کو اتنا انڈر اسٹریس بھی نہیں پالنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ زارا جیسی ہو کہ وہ مطلب کسی چیز کا ڈر خوف نہ ہو، لیکن اتنا خوفزدہ بھی نہیں ہونا چاہیے لڑکیوں کو. آج کے اس دور میں زندگی بہت بدل کے بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں اور لڑکیاں یونیورسٹی جاتی ہیں، اکیڈمیز جاتی ہیں، کوچنگ جاتی ہیں، تو اتنا بھی بزدل نہیں ہونا چاہیے. تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھیں، بیلنس لے کے چلیں. اور ہم نے بس کہانی میں تو ابھی آج یہی دکھایا. اور یہ جو سی اب اس کی مدر ہیں، اسٹیپ مدر سارا کی، وہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہو گئی ہیں اور یہ اچھی بات ہے. وہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے تھوڑی سی طاقت کے ساتھ کوئی بات کر لیتی ہیں. ظاہر ہے غلط تو نہیں دکھا رہے، نہ کوئی غلط وہ بات کرتی ہیں، لیکن یہ کہ ہر وقت اس کو ڈانٹتا رہتا ہے، ہر وقت اس کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو تھوڑی سی وہ اسٹرانگ ہو گئی ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اور یہ کہ رکشی بری ہے، اس کی ماں نے بھی بہت کچھ برا کیا ہے اپنی بھابھی کے ساتھ، اپنے بھائی کی بچیوں کے ساتھ، تو اس کے ساتھ برا ہی ہوگا. وہ لڑکا جس کے لیے وہ، ویسے اگر آپ کسی غلط بندے کو پسند کرنے لگیں تو اس سے بری بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ جس کو پسند کرتی ہے وہ برا انسان ہے اور اس کو ساتھ برا ہی ہوگا. چلیں نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ پھر میں ملتی ہوں. خدا حافظ.